باربیکیو کے متعلق ایک بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ باربیکیو کا مطلب کیا ہے. سب یہی سمجھتے ہیں کہ باربیکیو ایک خاص قسم کی کوکنگ ہے جو کہ آؤٹ سائڈ میں ہوتی اور فلیم کی ہیٹ سے اور اسموک سے میٹ کو پکایا روسٹ کیا جاتا ہے اور اس فار اے لانگر پیریڈ. تو اس سے ایک خاص قسم کی اس میں سے اسمیل نکلتی ہے اور ایک خاص اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور باربیکیو کا نام لیتے ہی منہ میں لوہاب کی ندیاں بہنے لگتی ہیں اور جب کھاتے ہیں تو زبان ایسے پھڑپڑتی ہے عجیب ہی. سو ٹیسٹی اینڈ ڈیلیشیس. اس ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے. تو ہوا یہ کہ مجھے ناروے سے ایک میرا پرانا اسٹوڈنٹ ہے بشارت, وہاں وہ پڑھاتا ہے, کمپیوٹر کا بھی کام کرتا ہے, اس کا فون آ گیا. میں شام کو واک کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ سارے نا ایک بتائیں کہ باربیکیو کیا ہے. میری نہ کسی سے بیٹ لگی ہوئی. تو میں ساتھ ساتھ اس کا فون سن رہا ہوں تو ساتھ میں نے سوچا, تھوڑی دیر سوچا تو جواب آ گیا. تو میں نے کہا بشارت تم نے کبھی باربیکیو کی ہے؟ کہتا ہاں سر جی کی ہے. تو میں کہا اس میں کیا کرتے ہو؟ ایک بار لیتے ہو, بیف لیتے ہو, کاٹ کے اس کو لگا دیتے ہو لائک دس. یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے, یہ ہے باربیکیو. باربیکیو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے, کئی دفعہ کیو کی جگہ سی بھی لگا دیتے ہیں یا کئی دفعہ بی کیو بھی کر دیتے ہیں. اس کے کئی اس کے مطلب اسپیلنگ. تو باربیکیو بار, یہ کیا ہو گئی؟ بار ہو گئی, اس کو بار ہی کہتے ہیں. اور بیف, یہ اوپر بیف کی بیف لگا دی ہے, اس کی کیو بنا دی. کیو کا مطلب قطار. یہ کیو بڑا ڈسٹنگوش لفظ ہے انگلش ڈکشنری کے اندر. اس کے 5 لیٹر ہیں, واحد لفظ ہے جس کے 5 لیٹر ہیں, بولتا ہے ایک ہی. یہ بھی ایک ضمناً بات میں نے کر دی. تو بار کے اوپر بیف کی کیو لگی ہوتی, تو بار بیف کیو. تو بار بیف کیو, بار بیف کیو, بار بی کیو, بار بی کیو, بار بی کیو, بار بی کیو. تو کیا بن جاتا ہے؟ باربیکیو. وہ اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا. اگر آپ اس کو نیچرلی بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بار ہے اور اوپر بیف ہے اور بیف کی کیو لگی ہے. بار بیف کیو, بار بی کیو, بار بی کیو. وہ بڑا خوش ہو گیا. اس نے شکریہ کر کے فون بند کر کے. اب جب میں گھر پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں میں نے بونگی تو نہیں مار دی. ٹھیک ہے, ایسی بات کر دی. تو میں نے آکسفورڈ کھولی ڈکشنری, وہ جو ایڈوانس لرنر والی. اس میں نے دیکھا کہ باربیکیو جو ہے یہ چیز کیا ہوتی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک فریم ورک ہوتا ہے سٹکس کا اور بارب کا, جس کے اوپر میٹ کو جو ہے وہ روسٹ کیا جاتا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سٹکس ہو گئیں, بار ہو گئیں, اور میٹ میں بیف زیادہ ہی چلتا ہے, زیادہ بیف ہی چلتا ہے آل اوور دی ورلڈ. تو یہ میری بات نہ کچھ ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ بات ٹھیک ہے. لیکن مجھے مزید میں اس کی میں نے تھوڑی سی تحقیق کی. جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ جب کرسٹوفر کولمبس اٹلی کا رہنے والا تھا, ایکسپلورر تھا, تو وہ وہاں سے نکلا انڈیا آنے کے لیے, ایشیا آنے کے لیے, انڈیا اور ایسٹ انڈیز. ایسٹ انڈیز انڈونیشیا کا پرانا نام ہے. ان علاقوں میں انڈیا کی طرف آنے لگا. تو وہ نکلتا وہ جناب 1492 کے اندر 3 اگست کا دن تھا, 3 اگست تھی 1492. تو کولمبس جو ہے وہ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ امریکہ پہنچ گیا. امریکہ کی کس جگہ پہنچا؟ وہ سینٹرل امریکہ کے اندر. سینٹرل امریکہ, ایک نارتھ امریکہ, ایک ساؤتھ امریکہ. سینٹرل امریکہ کے اندر کریبین, بہامس, یہ چھوٹے چھوٹے اور جزیرے ہیں جہاں پہ برموڈا ٹرائی اینگل بھی ہے. تو وہاں پہ جزیرے ہیں, وہاں پہ پہنچ گئے. تو اس نے یہ سمجھا, وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں جو مقامی جو وہاں پہ لوگ ہیں ٹائنو, تو وہ کیا کرتے تھے, ووڈن ایک اوپر بنائی تھی, اوپر سے ان کے اوپر بارز وغیرہ رکھی ہوتی تھی. بار کس چیز کی ہوتی تھی؟ لکڑی کی تھی. اور جو چولہا بنا تھا وہ بھی لکڑی کا تھا. تو اس کے اوپر فلیم کے ساتھ روسٹ کرتے تھے. لکڑی کو آگ نہیں لگتی؟
نہیں وہ خاص قسم کی لکڑی ہوتی, ٹھیک ہے, اس کو نہیں آگ لگتی. تو اسٹارٹ میں 1492 کی بات ہے, تو اس کے اوپر وہ کرتے تھے اور خاص اس کی خوشبو نکلتی تھی اور خاص اس کا ایک ذائقہ بن جاتا تھا. تو وہاں سے پھر اس کے بعد وہاں سے یہ آئیڈیا جو ہے آہستہ سے یورپ میں پہنچا, اور 1526 کے اندر یورپ میں پہلی دفعہ باربیکیو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. 1526 اس لیے بھی مجھے یاد رہ گیا کہ 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی اور یہاں انڈیا دہلی میں اس کی حکومت قائم ہوئی تھی. 1526 بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بعد میں کیا ہوا, جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو میں نے اس کو بشارت کو بات بتائی تھی وہ ڈکشنری کے حساب سے بھی ٹھیک ہے, ہسٹری کے حساب سے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کام کرتے کرتے مجھے ایک اور چیز کا بھی جواب مل گیا. وہ کون سی چیز؟ میں ایک چیز ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم بڑی مشہور ہے, تو انہوں نے پہلا ورلڈ کپ 1975 کا جیتا, 79 کا ورلڈ کپ بھی جیتا, دو ورلڈ کپ انہوں نے جیتے, پہلے دو انہوں نے جیتے اور کالی آندھی ان کو کہتے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ویسٹ انڈیز اس کو کیوں کہتے ہیں. تو جب میں نے یہ پڑھا تو کہ کولمبس آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ انڈیا پہنچ گئے. اس کو نہیں پتا لگا مرتے دم تک کہ وہ انڈیا نہیں پہنچا, امریکہ پہنچ گیا, اس نے نئی لینڈ دریافت کر لی. تو جب اسپینش نے اس کو پتا لگا کہ یہ انڈیا نہیں ہے, یہ بلکہ ایشیا نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ ہے, تو انہوں نے پھر کولمبس کی جو غلطی تھی, کولمبس نے ان کو اس کا نام انڈیز رکھ دیا. تو جب اسپینش نے فتح کیا, اسپینش وہاں پہ گئے اور ان کو پتا لگا کہ یہ تو امریکہ ہے, تو ایسٹ انڈیز تو نہیں ہے. ایسٹ انڈیز انڈونیشیا کو کہتے ہیں, اسپائسی آئلینڈ. انڈونیشیا ورلڈ وار کے بعد اس کا نام پڑا, یا انڈیا جو ہے ادھر. تو انہوں نے پھر اس سے فرق کرنے کے لیے کہ انڈیا تو ادھر ہے ایشیا میں, اس کا نام رکھ دیا ویسٹ انڈیز, ٹھیک ہے, تاکہ اس ایسٹ انڈیز کے ساتھ کنفیوژن کریٹ نہ ہو. تو پھر مجھے پتا چلا کہ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کیوں کہتے ہیں, وہاں تو کوئی انڈیا نہیں ہے, نہ ایسٹ انڈین کو وہاں پہ موجود ہے, یعنی انڈونیشین بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے پتا چلا؟ تو کی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹینشن جو ہوتی ہے از دا کی وچ اوپن دی ڈورز آف لرننگ. نہ مجھے باربیکیو کا پتا تھا اور نہ ویسٹ انڈیز کا پتا. اسی طرح آپ لوگ بھی جب کوئی چیز آپ کے سامنے آئے, ایک لمحہ اس کے لیے رک کے اس پہ تھوڑا سا پاز کریں, پانڈر کریں, تھوڑا سا غور. پانڈر کا مطلب ہوتا ہے ذرا غور سے, ذرا گہرے طریقے سے توجہ دینا. تو آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کے مطلب نکل کے آپ کے سامنے آنے شروع ہو. ہوپ دیٹ یو ول پے اٹینشن وٹ ایور یو سی اینڈ یو ول اسٹارٹ لرننگ. تھینک یو ویری مچ.